اللہ کا پیغام مومنوں کے نام، اللہ کا پیغام مومنوں کے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ FGN چینل کے ناظرین، ہم پھر سے حاضر ہو چکے ہیں اپنے پروگرام کو لے کر، جو کہ بہت ہی معلوماتی پروگرام ہے، جس کا نام ہے اے ایمان والو۔ آپ جانتے ہی ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے سلسلے میں ان آیات کریمہ کو بیان کیا جاتا ہے جن میں اللہ پاک نے مومنین سے خطاب فرمایا ہے۔ جی ہاں، آج بھی ایک بڑا ہی شاندار معلوماتی موضوع ہونے والا ہے جس کا نام ہے وضو اور تیمم کے احکام۔ جی ہاں، آپ جانیں گے کہ تیمم اسلام میں کیوں آیا، کیا وجہ ہے، تیمم کے کیا فرائض ہیں، وضو کی کیا فضیلت ہیں، اس طرح کی پیاری پیاری باتیں آپ آج اس سلسلے میں جان سکیں گے۔ بس آپ ہمارے ساتھ اول تاخیر اس میں ضرور شرکت کیجیے گا، انشاءاللہ الکریم آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ آئیے برکتاً درود پاک کی فضیلت کو بھی شامل کر لیتے ہیں۔ ہمارے نبی، سچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ کریم اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ کتنی پیاری فضیلت ہے درود پاک کی۔ یوں دیکھا جائے تو درود پاک کی بے شمار فضیلتیں ہیں، برکتیں ہیں۔ آپ بھی نیت کر لیں، میں بھی نیت کرتا ہوں کہ اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھا کریں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ FGN چینل کے ناظرین، آئیے سب سے پہلے میں آپ کو قرآن کریم کی آیت سناتا ہوں جس کے اندر اللہ پاک نے تیمم کے تعلق سے ارشاد فرمایا ہے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو، جب تم نماز کی طرف کھڑے ہونے لگو تو اپنے چہروں کو اور اپنے ہاتھ کوہنیوں تک دھو لو، اور سروں کا مسح کرو اور ٹخنوں تک پاؤں دھو لو، اور اگر تم بے غسل ہو تو خوب پاک ہو جاؤ، اور اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو یا تم میں سے کوئی بیت الخلا سے آیا ہو یا تم نے عورتوں سے صحبت کی ہو اور ان صورتوں میں پانی نہ پاؤ تو پاک مٹی سے تیمم کر لو، تو اپنے چہروں، اپنے ہاتھوں کا اس سے مسح کر لو۔ اللہ نہیں چاہتا کہ تم پر کچھ تنگی رکھے، لیکن وہ یہ چاہتا ہے کہ تمہیں خوب پاک کر دے، سبحان اللہ، اور اپنی نعمت تم پر پوری کر دے تاکہ تم شکر ادا کرو۔ یہ آیت کریمہ ہمیں بتاتی ہے کہ قرآن کریم کے اندر اللہ پاک نے تیمم کے بھی احکامات بیان کیے ہیں، اور اللہ پاک ہم پر آسانی چاہتا ہے۔ اس آیت کا کیا مطلب ہے، آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اس آیت مبارکہ میں وضو اور تیمم کا طریقہ اور کن حاجت کی وجہ سے تیمم کرنا جائز ہوتا ہے یہ بیان کیا گیا ہے۔ اس آیت کا شان نزول بڑا ہی پیارا ہے، جب آپ سنیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ تیمم کی ابتدا کب سے ہوئی۔ جی ہاں، تیمم کب سے آیا، تیمم میں کیا حکمتیں ہیں، وہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ بڑا ہی پیارا واقعہ ہے۔ ایک سفر میں ام المؤمنین حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ہار مدینہ پاک کے قریب کسی جگہ میں یہ گم ہو گیا۔ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ پر پڑاؤ ڈالا، یعنی آپ وہاں پر رکے تاکہ جو ہار گم گیا تھا وہ مل جائے۔ وہاں پر پانی نہیں تھا، نماز کا ٹائم ہو چکا تھا۔ اس وقت اللہ کریم نے اپنے لطف و کرم سے آیت تیمم نازل فرمائی۔ جی ہاں، اور لشکر اسلام نے صبح کی نماز تیمم کے ساتھ ادا کی۔ اس پر حضرت سیدنا اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے اولاد ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ
तुम्हारी पहली बरकत नहीं है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हु इससे मुराद हैं, कह रहे हैं ये आपकी पहली बरकत नहीं है, मतलब ये हुआ कि मुसलमानों को तुम्हारी बहुत सी बरकतें पहुंचती रहती हैं। सुभान अल्लाह। सैयदना आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि उसके बाद जब ऊँट उठाया गया तो हार ऊँट के नीचे मिल गया। अल्लाह अल्लाह, कितना प्यारा वाक़या है, शान नुज़ूल है इस आयत का। इससे हमें पता चला कि तयम्मुम क्यों फ़र्ज़ हुआ, कब फ़र्ज़ हुआ। तो इस तरह की प्यारी प्यारी बातें इंशाअल्लाहुल करीम आगे तक आपको मैं बताता रहूँगा। आइए अब आपको बताता हूँ कि तयम्मुम का तरीक़ाकार क्या होता है, किस तरह से हमें तयम्मुम करना चाहिए। आपको तवज्जो से देखना भी है, सुनना भी है, तो आप बहुत जल्द ये समझ सकते हैं कि तयम्मुम किस तरह से किया जाता है। पहली बात तो हमें ये याद रखनी है कि तयम्मुम के अंदर 3 फ़र्ज़ होते हैं, उसकी तफसील भी मैं आपको आगे जाके बताऊँगा। पहला फ़र्ज़ है नियत करना, दूसरा फ़र्ज़ है चेहरे का मसाह करना, और तीसरा फ़र्ज़ है दोनों हाथों का मसाह करना। जी हाँ, तरीक़ाकार ये है कि दोनों हाथों की उंगलियां आप देख रहे हैं मेरे सामने, दोनों हाथों की उंगलियां कुशादा करके किसी ऐसी चीज़ पर जो ज़मीन की जिन्स से हो मार कर लौटा दें। एग्ज़ाम्पल, ये मेरे 2 हाथ आप देख रहे हैं, अब ये दोनों हाथों की उंगलियां मैंने कुशादा कर ली हैं, इस तरह से ना, इस तरह से नहीं करनी है, ना ही इस तरह से करनी है, इस तरह से करेंगे नॉर्मल ना, और उसको ज़मीन पर हम मारेंगे। मारने के बाद जो हमारे हाथों पर मट्टी आएगी, अगर ज़्यादा लग गई है तो उसको इस तरह से आप झाड़ सकते हैं। ठीक, उसके बाद क्या करेंगे, सारे मुंह का मसाह करेंगे। जी हाँ, हाथों पर मिट्टी लग चुकी है, पूरे चेहरे का हमें क्या करना है, मसाह करना है। इसका मसाह करना तयम्मुम में ये फ़र्ज़ है। जिस तरह से वुज़ू के अंदर चेहरे का धोना फ़र्ज़ है, इसी तरह तयम्मुम के अंदर चेहरे का मसाह करना ये फ़र्ज़ होता है। इसी के ज़मीन में आपको एक और बात बताना चाहता हूँ कि जिस तरह से गुस्ल के अंदर 3 फ़र्ज़ हैं, इसी तरह वुज़ू में 4 फ़र्ज़ हैं, और इसी तरह तयम्मुम में भी 3 फ़र्ज़ हैं। उसके बाद क्या करना है, फिर दूसरी मर्तबा यूं ही करें, यानी हाथों की उंगलियों को कुशादा करके ज़मीन की जिन्स पर इसको मार कर, ज़्यादा गर्द लग जाए तो उसको झाड़ कर हमें दोनों हाथों का नाखून से कोहनियों समेत मसाह करना है। जी हाँ, नाखून हमारा ये है, पूरा हाथ हमारा ये है, नाखून से लेकर कोहनियों समेत यहाँ तक, जैसे हम वुज़ू करते हैं जहाँ तक हम हाथ धोते हैं वहीं तक नाखून से लेकर कोहनियों समेत हमें सही तरीके से मसाह करना है। तो ये है तयम्मुम करने का तरीका। अगर कभी आपको मौका मिले तो आप ज़रूर इस तरीक़े को अपनाइएगा। वैसे तो बाकायदा इसके ताल्लुक़ से किताबें भी लिखी हुई हैं, ये पूरा एक मौजू है, चाहें तो आप इसका मुताला भी कर सकते हैं। बहार शरीयत में इसका ज़िक्र तफसील के साथ मौजूद है। नमाज के अहकाम अमीर सुन्नत की बड़ी ही मकबूल तरीन किताब है, वहाँ से भी आप इसका मुताला कर सकते हैं। आइए इसके अलावा तयम्मुम के चंद अहकाम मैं आपको बताता हूँ जो कि बहुत अहम तरीन है, जिसका सीखना ये हर मुसलमान पर फ़र्ज़ होता है। अगर हम बात करें तयम्मुम के फ़र्ज़ की तो मैं अभी आपको बता ही चुका हूँ। सबसे पहला फ़र्ज़ तयम्मुम का है नियत करना। इससे क्या मुराद है, आपने बारहा सुना होगा कि नियत ये दिल के इरादे का नाम है। जी हाँ, दिल में अगर आपकी नियत है कि मैं तयम्मुम कर रहा हूँ, तो ज़बान से अगर आप ना कहें तो आपका तयम्मुम हो जाएगा, वरना ज़बान से कहना ये ज़्यादा अफजल है। तो जब भी आपको ऐसा मौका मिले तो दिल में आपकी नियत होना क्या है, ज़रूरी है। अब जैसे एग्ज़ाम्पल, अगर किसी ने हाथ पर मिट्टी मारकर मुंह और हाथों पर मसा तो कर लिया पर नियत नहीं की, तो मेरा आपसे सवाल है, क्या तयम्मुम होगा? जी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसने नियत नहीं की, जो कि फ़र्ज़ है। तो इसीलिए हमें दोनों फ़र्ज़ों के साथ साथ जो नियत एक पहला फ़र्ज़ है वो भी हमें जो है शामिल करना होगा ताकि हमारा तयम्मुम हो जाए। नंबर 2, दूसरा फ़र्ज़ क्या है, सारे मुंह पर हाथ फेरना। ये तयम्मुम का दूसरा फ़र्ज़ है। इस तरह के कोई हिस्सा बाकी ना रह जाए, यही बात हम वुज़ू में करते हैं। इसी तरह अगर बाल बराबर भी कोई जगह रह गई, तयम्मुम ना हुआ। जी हाँ। नंबर 3, दोनों हाथों का कोहनियों समेत मसाह करना। ये तयम्मुम का तीसरा फ़र्ज़ है। इसके बारे में आता है, इसमें भी यही ख्याल रखें कि ज़र्रा बराबर जगह बाकी ना रहे। अगर रह गई तो आपका तयम्मुम
نہیں ہوگا۔ تو اسی لیے کوئی بھی کام آپ کریں تو وہ طریقہ کار کے مطابق سیکھ کر کریں تو انشاءاللہ الکریم ہمیں فائدہ نصیب ہوگا۔ اچھا، ایک اور میں آپ کو بات بتاتا ہوں، جس کا وضو نہ ہو یا نہانے کی ضرورت ہو اور پانی پر قدرت نہ ہو تو وہ وضو غسل کی جگہ تیمم کرے۔ یہ شرعی مسئلہ ہے، بغور آپ کو اس کو سننا ہوگا ہم کب تیمم کر سکتے ہیں، وہ کون سی جگہ ہے، وہ کون سی وجہ ہے۔ ایک بار اور دہرا دیتا ہوں، جس کا وضو نہ ہو یا نہانے کی ضرورت ہو اور پانی پر قدرت نہ ہو، پانی نہیں مل پا رہا ہے یا ویسی ہی قدرت نہیں پا رہا ہے پانی کے اوپر، تو وہ وضو غسل کی جگہ تیمم کرے۔ جی ہاں، پانی پر قدرت نہ ہونے کی چند صورتیں ہو سکتی ہیں کہ پانی پر قدرت ہم کب نہیں پا سکتے ہیں، کیا وہ صورتیں ہیں، یہ بھی آپ کو بغور سننا ہوگا تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ وہ کون سے ایسے اسباب ہیں، وہ کون سی ایسی صورتیں ہیں کہ جن کی بنا پر ہم تیمم کر رہے ہوتے ہیں۔ ہاں، بغور سننا ہے۔ نمبر 1، ایسی بیماری کے وضو یا غسل سے اس کے زیادہ ہونے یا دیر میں اچھا ہونے کا صحیح اندیشہ ہو۔ جی ہاں، اگر آپ کو لگتا ہے کہ واقعی اگر میں پانی کا استعمال کروں گا تو میری جو بیماری ہے وہ بڑھ جائے گی یا پھر دیر میں ٹھیک ہوگی، یا پھر ایک صحیح مضبوط ماہر طبیب نے آپ کو یہ مشورہ دیا ہو جو فاسق نہ ہو۔ جی ہاں، فاسق نہ ہو، اس نے آپ کو یہ مشورہ دیا ہو کہ اگر علی جاں آپ وضو کرتے ہیں، پانی کا استعمال کرتے ہیں تو آپ کا جو یہ مرض ہے یہ بڑھ جائے گا یا دیر میں ٹھیک ہوگا، تو ایسی صورت میں بھی آپ تیمم کر سکتے ہیں، تیمم کرنا آپ کے لیے جائز ہوگا۔ اس کے علاوہ وہاں چاروں طرف ایک ایک میل تک پانی کا نہ پتہ ہو، ایک ایک میل تک آپ کو پانی نہ مل رہا ہو۔ ایگزامپل، آپ ایسے علاقے میں پہنچ گئے کہ جہاں پر نہ کوئی کنواں ہے، نہ کوئی مسجد ہے، نہ کوئی گھر ہے، جیسے ریگستان وغیرہ کے ایریے ہوتے ہیں یا جنگلات ہوتے ہیں، آپ کو کچھ نہیں مل رہا ہے جہاں سے آپ پانی حاصل کر سکیں، تو اگر ایک ایک میل چاروں طرف اگر بن رہا ہے تو ایسی صورت میں آپ تیمم کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اتنی سردی ہو کہ نہانے سے مر جانے یا بیمار ہونے کا قوی اندیشہ ہو، اور لحاف وغیرہ بھی کوئی نہ ہو کہ ایسی چیز کہ جس کے ذریعے ہم گرمی حاصل کر سکیں، یا سردی سے بچنے کے لیے کوئی آگ کا اہتمام نہ ہو، تو ایسی تمام صورتوں میں آپ تیمم کر سکتے ہیں، تیمم کرنا جائز ہے۔ نمبر 4، دشمن کا خوف ہو، جیسے آپ کہیں جا رہے ہیں، کوئی سفر آپ کر رہے ہیں، تو اگر آپ کو لگتا ہے کہ دشمن کا خوف ہے کہ اگر اس نے دیکھ لیا تو مار ڈالے گا یا مال چھین لے گا، یا اس غریب نادار کا قرض خواہ ہے کہ اسے قید کروا دے گا، یا اس طرف سانپ ہے یا وہ کاٹ کھائے گا، یا شیر ہے کہ پھاڑ دے گا، یا کوئی بدکار شخص ہے اور یہ عورت یا امرد ہے جس کو اپنی عزت کی پرواہ ہے، تو ایسی صورت میں آپ تیمم کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ اگر اس راستے میں سے میں جاؤں گا یا اس طرف سے میں سفر کو طے کروں گا تو دشمن مجھے مار دے گا، یا کوئی معاذ اللہ بدکار ہے وہ مجھے چھیڑے گا، اگر آپ کو ایسا لگتا ہے تو آپ اس صورت میں تیمم کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی صورتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جنگل میں ڈول رسی نہیں ہے۔ جی ہاں، پہلے کیا ہوتا تھا، پہلے کنویں ہوتے تھے، آج بھی ہوتے ہیں، پر آج گھروں میں موٹریں ہوتی ہیں، پانی کا اہتمام اچھی طرح سے ہوتا ہے، پر پہلے کے دور میں کنواں ہوا کرتے تھے تو پانی بھی ہوتا تھا پر کبھی کبھی رسی نہیں ہوتی تھی۔ تو اگر ایسا ہے کہ آپ جنگل میں گئے ہیں اور وہاں کنواں ہے، آپ کو رسی بھی نہیں مل رہی ہے، تو پانی کیسے نکالیں گے؟ ظاہر سی بات ہے، پانی نکالنے کا کوئی بھی آپ کے پاس ذریعہ نہیں ہے، یا ویسی بھی کوئی سمندر ہے یا اور بھی کوئی ایسی چیز آپ کو مل رہی ہے کہ جہاں پر پانی ہے پر آپ نہیں نکال سکتے، آپ کو منع کیا گیا ہے، یا کوئی ایسی چیز آپ کے پاس نہیں ہے کہ جس کے ذریعے آپ پانی نکال سکتے ہیں، نماز کا ٹائم ہو رہا ہے تو کیا کریں گے؟ ظاہر سی بات ہے آپ کو تیمم کرنا یہ ضروری ہوگا، تو آپ اس صورت میں بھی تیمم کر سکتے ہیں۔ یہ باتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں تیمم کے تعلق سے، تیمم کا طریقہ میں نے آپ کو بتایا، تیمم کے کتنے فرض ہیں، اسی کے ساتھ ساتھ غسل کے، وضو کے بھی فرض میں نے ابھی آپ کو بتائے ہیں۔ تیمم کن وجوہات کی بنا پر کر سکتے ہیں، وہ کون سی صورتیں ہیں، وہ کون سے اسباب ہیں کہ جن کی بنا پر
تیمم کرنا یہ جائز ہوتا ہے وہ میں نے آپ کو ابھی بتائی ہیں. امید کرتا ہوں کہ آپ نے بغور اس کو سنا ہوگا، اور اگر آپ نے سنا ہے تو آپ اس کو یاد بھی کریں، اس کو نوٹ بھی کریں، اور ہو سکے تو اس کی دہرائی کریں. جی ہاں، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم بہت سی چیزیں سن رہے ہوتے ہیں، بہت سی چیزیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، پڑھا رہے ہوتے ہیں، پر اب جب ہم پریکٹیکل اس کو نہیں کرتے ہیں، کسی کو نہیں سکھاتے ہیں، یا وہ موقع نہیں آتا ہے تو ہم چیزوں کو بھول جاتے ہیں. جی ہاں، تو بہترین انداز اس کا یہ بھی ہے کہ چیزوں کو لکھ لیا جائے، لکھنے کے بعد باقاعدہ اس کا پریکٹیکل ہو، اس کو سیکھا جائے، سکھایا جائے، تو اس طرح سے باتیں ہمارے ذہنوں میں مضبوط بھی رہتی ہیں اور کافی ٹائم تک وہ چیزیں محفوظ بھی رہتی ہیں. تو امید کرتا ہوں کہ آپ نے ضرور ان کو لکھا بھی ہوگا، دوسروں کو آپ اس کو ضرور بتائیے گا بھی. اب میں آپ کو بتاؤں گا وضو کے فضائل. ابھی تو تیمم کے بارے میں آپ نے سنا ہے. جی ہاں، وضو بھی ایک بہترین عمل ہے، اللہ پاک کی طرف سے ایک عظیم نعمت ہے. وضو کے کیا فضائل ہیں آپ نے بارہا سنے ہوں گے. آئیے میں آپ کو کچھ بتاتا ہوں. دیکھیں، وضو جو ہے نا، وضو اسلام کے خوبصورت احکام میں سے ایک ہے. جی ہاں، احادیث میں اس کے تعلق سے کثیر فضائل بیان کیے گئے ہیں. جیسا کہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے لوگ، بغور سنیے گا، آپ فرما رہے ہیں میری امت کے لوگ قیامت کے دن بلائے جائیں گے. جی ہاں، قیامت کا دن ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اس دن میری امت کے لوگوں کو بلایا جائے گا. جی ہاں، وضو کے نشانوں سے ان کی پیشانیاں، یہ پیشانیاں، ہاتھ پاؤں سفید ہوں گے، چمک رہے ہوں گے. سبحان اللہ. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب جو کوئی تم میں سے سفیدی بڑھانا چاہے تو بڑھا لے. سبحان اللہ، کتنی پیاری حدیث پاک ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں فرما رہے ہیں کہ میری امت کو قیامت کے دن بلایا جائے گا اور ان کے پاؤں، ہاتھ یہ وضو کی وجہ سے چمک رہے ہوں گے، سفیدی چمک رہی ہوگی، سفیدی ظاہر ہو رہی ہوگی. آپ فرما رہے ہیں کہ جو چاہتا ہے اس سفیدی کو مزید بڑھانا وہ بالکل بڑھا سکتا ہے. اس کا کیا مطلب ہے میں آگے آپ کو انشاءاللہ الکریم بتاؤں گا. آئیے ایک اور میں آپ کو روایت سناتا ہوں. حضرت سیدنا عبداللہ صنابیح رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان بندہ جب تک وضو کرتا ہے تو کلی کرنے سے منہ کے گناہ گر جاتے ہیں. کتنی پیاری حدیث پاک سنا رہا ہوں میں آپ کو. جی ہاں، کیا بیان کر رہے ہیں کہ جب وضو کرتا ہے تو کلی کرنے سے منہ کے گناہ گر جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں. اور جب ناک میں پانی ڈال کر صاف کیا تو ناک کے گناہ نکل گئے. سبحان اللہ. اور جب منہ دھویا تو اس کے چہرے کے گناہ نکلے، یہاں تک کہ پلکوں کے نکلے. جی ہاں، جو ہماری پلکیں ہوتی ہیں اللہ پاک ان کے گناہ بخش دیتا ہے. اور جب ہاتھ دھوئے تو ہاتھوں کے گناہ نکلے، یہاں تک کہ ہاتھوں کے ناخون سے گناہ نکلے. اللہ اللہ، کتنی فضیلتیں ہیں باوضو رہنے کی، وضو کرنے کی. اور جب سر کا مسح کیا تو سر کے گناہ نکلے، یہاں تک کہ کانوں سے نکلیں. اور جب پاؤں دھوئے تو پاؤں کی خطائیں نکلیں، یہاں تک کہ ناخونوں سے. پھر اس کا مسجد کو جانا الگ ہے. جی ہاں، یہ تو میں آپ کو وضو کرنے کے دوران جو گناہ جھڑتے ہیں، نکلتے ہیں، معاف ہوتے ہیں وہ بتا رہا ہوں. پھر وضو کرنے کے بعد وہی مسلمان جب مسجد جاتا ہے تو اس کی الگ برکت ہے، اس کا الگ ثواب ہے. بیان کرتے ہیں پھر اس کا مسجد کو جانا اور نماز پڑھنا اس کا ثواب الگ ہے. سبحان اللہ، کتنی پیاری حدیث پاک میں آپ کو بیان کر رہا ہوں. تو با وضو رہنا، مسجد کو جانا اور پھر نماز پڑھنا یہ ایک الگ ثواب ہے. جی ہاں، تو پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں یہ سیکھنے کو ملا ہے کہ ہمیں با وضو رہنا ہے. جب بھی آپ کو لگے کہ میرا وضو ٹوٹ گیا ہے آپ جلدی سے وضو کریں. جی ہاں، اور آگے میں آپ کو بتاؤں گا کہ جو با وضو رہتے ہیں ان کے لیے کیسی کیسی فضیلتیں آئی ہیں. جی ہاں، حضرت سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مسلمان وضو کرے اور اچھا وضو کرے. جی ہاں، یہ بھی ایک بات ہے کہ وضو بھی کرنا اور اچھا بھی وضو کرنا. اچھا وضو کرنے سے کیا مراد ہے؟ طریقہ کار کے مطابق.
جو فرائض ہیں، جو مستحبات ہیں، جو سنتیں ہیں، ان تمام چیزوں کو ادا کرتے ہوئے اگر ہم وضو کرتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں اچھا وضو۔ جی ہاں، اچھا وضو کرے، پھر کھڑا ہو اور باطن و ظاہر سے متوجہ ہو کر 2 رکعت نماز پڑھے، اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری فضیلت ہے باوضو رہنے والوں کے لیے۔ دیکھیں نا کہ اچھے سے وضو کرنا ہے، پھر اللہ پاک کی رضا کے لیے نماز پڑھنی ہے۔ اللہ پاک کے نبی فرما رہے ہیں کہ اس پر جنت واجب ہو جاتی ہے کہ اگر ہم اچھے سے وضو کر لیتے ہیں طریقہ کار کے مطابق، پھر اللہ پاک کے لیے نماز پڑھتے ہیں تو دیکھیں ہمارے لیے جنت واجب ہو رہی ہے۔ اور کیا چاہیے آپ کو؟ سوچیں کتنا آسان عمل ہے۔ تو ناظرین، بڑی پیاری بات میں نے ابھی آپ کو بتائی ہے، میں بھی نیت کرتا ہوں، آپ بھی نیت کریں کہ جتنا ہو سکے آپ باوضو رہیں، اچھے سے وضو کریں، اور جو حدیث پاک میں نے ابھی آپ کو بیان کی ہے اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ تو امید کرتا ہوں اللہ پاک کی ذات سے کہ ہمارے لیے بھی جنت میں کہیں نہ کہیں ٹھکانہ بن ہی جائے گا انشاءاللہ۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ بعض عارفین رحم اللہ المبین نے فرمایا جو ہمیشہ باوضو رہے اللہ اس کو 7 فضیلتوں سے مشرف فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ اب یہ وہ بات میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں جو بعض عارفین نے بتائی ہیں کہ اللہ پاک ایسے بندے کو جو باوضو رہتا ہے اس کو 7 فضیلتوں سے مشرف فرماتا ہے۔ وہ 7 فضیلتیں کیا ہیں؟ نمبر 1، ملائکہ اس کی صحبت میں رغبت کریں۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ ملائکہ جو معصوم جماعت ہے، جن سے گناہ نہیں ہو سکتا، جو ہمیشہ اللہ پاک کی عبادت کرتے ہیں، ایسی جماعت، ایسی مخلوق اس کے ساتھ رہنا پسند کریں جو باوضو رہتے ہیں۔ جی ہاں، اگر آپ باوضو رہتے ہیں تو گویا کہ معصوم فرشتے آپ کے ساتھ بیٹھنا پسند کرتے ہیں۔ اتنی بڑی فضیلت ہے، آپ دیکھیں۔ نمبر 2، قلم اس کے لیے نیکیاں لکھتا رہے۔ نمبر 3، اس کے اعضاء تسبیح کریں۔ یہ جو اعضاء ہیں نا، ہمارے باڈی پارٹ جو ہیں، یہ اللہ پاک کی تسبیح کرتے ہیں۔ جی ہاں، اگر ہم باوضو رہتے ہیں تو ہمارے ہاتھ، ہمارے پاؤں، ہماری زبان، ہماری آنکھ، ہمارے کان اللہ پاک کی تسبیح کرتے ہیں۔ نمبر 4، اس سے تکبیر اولیٰ فوت نہ ہو۔ بڑی پیاری بات ہے یہ، اس سے تکبیر اولیٰ فوت نہ ہو۔ اب دیکھیں آپ، جو ہمیشہ باوضو رہتا ہو تو کیا اس کی کوئی نماز چھوٹ سکتی ہے؟ تکبیر اولیٰ بھی نہیں چھوٹے گی۔ بسا اوقات تکبیر اولیٰ جو ہماری چھوٹتی ہے وہ وضو لیٹ کرنے کی وجہ سے چھوٹتی ہے۔ تو جو شخص پہلے سے ہی باوضو ہوگا، اکثر باوضو رہتا ہوگا، ہمیشہ باوضو رہتا ہوگا، تو تکبیر اولیٰ فوت نہیں ہوگی، پھر وہ سنت قبلیہ بھی پڑھ سکتا ہے، با جماعت نماز بھی پڑھ سکتا ہے، اور آخر والی نوافل بھی، سنتیں بھی پڑھ سکتا ہے۔ سبحان اللہ۔ نمبر 5، جب سوئے اللہ کریم کچھ فرشتے بھیجے کہ جن اور انس کے شر سے اس کی حفاظت کریں۔ سبحان اللہ۔ یعنی جو شخص باوضو ہوتا ہے، ہمیشہ باوضو رہتا ہے، اور اسی حالت میں سو جاتا ہے تو اللہ پاک فرشتوں کو بھیجتا ہے تاکہ جن اور انس سے اس کی حفاظت رہے۔ نمبر 6، سکرات موت اس پر آسان ہو۔ اللہ اللہ۔ نمبر 7، جب تک باوضو ہو امان الہی میں رہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی اللہ پاک کا امان اگر ہمیں مل جاتا ہے، اللہ پاک کی پناہ اگر ہمیں مل جاتی ہے، تو پھر ہم سے کوئی گناہ نہ ہو، ہے نا۔ تو ایسے پرفتن دور میں گناہوں سے بچنے کا ایک یہ بھی ذریعہ کہ آپ باوضو رہیں۔ اور جو شخص باوضو رہتا ہے اسے اللہ پاک قرآن پاک کی تلاوت کی بھی توفیق عطا فرماتا ہے، مسجد میں اللہ پاک کا ذکر کرنے کی بھی توفیق عطا فرماتا ہے، اور یوں وہ اللہ پاک کا مقرب بندہ بن جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آگے چلیے، اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے فضائل ہیں وضو کے، بس آخر میں آپ کو یہی کہنا چاہوں گا کہ آپ اور میں، ہم سب یہ نیت کر لیتے ہیں کہ آج سے جب تک اس دنیا میں ہم رہیں گے ہمیشہ 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 باوضو رہیں گے۔ تو انشاءاللہ الکریم جو فضیلتیں، جو برکتیں میں نے ابھی آپ کو بتائی ہیں حدیث پاک کی روشنی میں، اور اعلیٰ حضرت نے جو بعض عارفین کا قول بیان کیا ہے، وہ برکتیں ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ اب آئیے اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وضو کے کیا فرائض ہیں۔ ابھی ہم نے تیمم کے تفصیل کے ساتھ فرائض کو سنا ہے، وضو کے کتنے فرض ہیں، ان کی کیا وضاحت ہے وہ بھی سنتے ہیں۔ وضو کے 4 فرض ہیں، آپ بھی جانتے ہوں گے۔
ورنہ بہت سے ایسے ہوتے ہیں، میں آپ کو بتاؤں، کیونکہ ہم تو قافلوں میں سفر کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ کس طرح سے حالات اب ہمارے سامنے ہیں۔ ایک شخص سے میں نے پوچھا کہ وضو اور غسل میں کیا فرق ہے فرائض کے حساب سے، تو کبھی یہ کہتے ہیں کہ غسل میں 4 فرض ہیں، آپ سمجھ سکتے ہیں، اور کبھی کبھی کہتے ہیں کہ وضو میں 3 فرض ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے، غسل کے 3 فرض ہیں اور وضو کے 4 فرض ہیں۔ تو ان کا سیکھنا کتنا ضروری ہے ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس طرح کے بہت سے ہمارے مسلمان بھائی نظر آتے ہیں کہ جن کو واقعی سچ بتا رہا ہوں آپ کو کہ جن کو وضو کے فرائض نہیں پتہ، کس طرح سے وضو کرنا ہے، پھر اس کے بعد کس طرح سے نماز پڑھنی ہے۔ ایک بات بڑی پیاری مجھے یاد آ گئی، کہا جاتا ہے کہ جس کا غسل اچھا نہ ہو اس کا وضو اچھا نہیں، اور جس کا وضو اچھا نہ ہو اس کی نماز کیسے اچھی ہو سکتی ہے۔ تو پیارے پیارے ناظرین، آپ سے کہنے کا مقصد یہی ہے کہ علم دین سیکھنا بہت ضروری ہے۔ وضو، غسل، طہارت، نماز، یہ تمام چیزیں اگر ہم سیکھ کر ادا کرتے ہیں تو اس کی ہمیں برکتیں ملیں گی۔ الحمدللہ دعوت اسلامی انڈیا کا اہم ترین شعبہ مدنی کورسز بھی ہے، جس کے تحت الحمدللہ 7 دن کا فیضان نماز کورس کروایا جاتا ہے، 63 دن کا مدنی کورس کروایا جاتا ہے، 12 دینی کام کورس، اس کے علاوہ اصلاح اعمال کورس، مختلف کورسز کروائے جاتے ہیں، قافلے بھی ہمارے سفر ہوتے ہیں۔ تو آپ سے بھی گزارش ہے یہ تمام باتیں سیکھنے کے لیے آپ ضرور کورسز میں بھی ایڈمیشن لیں، قافلوں میں بھی سفر کریں۔ آئیے وضو کے فرائض میں آپ کو بتاتا ہوں۔ وضو کے 4 فرض ہیں۔ جی ہاں، کتنے فرض ہیں؟ 4 فرض ہیں۔ نمبر 1 چہرہ دھونا، نمبر 2 کوہنیوں سمیت دونوں ہاتھوں کا دھونا، اس کے تعلق سے بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں کس طرح سے دھونا ہے، کہاں تک دھونا ہے اور کس طرح سے دھونا ہے۔ اس کے علاوہ نمبر 3 چوتھائی سر کا مسح، جبکہ تیمم کے اندر سر کا مسح نہیں کیا جاتا۔ وضو کے اندر سر کا مسح کرنا، چوتھائی سر کا مسح کرنا، یہ فرض ہے۔ نمبر 4 ٹخنوں سمیت دونوں پاؤں کا دھونا، جی ہاں دونوں پاؤں کا دھونا یہ وضو کے اندر فرض ہے۔ اس کے علاوہ چند احکام ہیں وضو کے، کس طرح سے وضو کرنا ہے، اس کے علاوہ وضو کرنے کے بعد کون کون سی چیزیں جائز ہو جاتی ہیں اور کون کون سی چیزیں ناجائز ہو جاتی ہیں وضو نہ کرنے کی وجہ سے، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ جتنا دھونے کا حکم ہے اس سے کچھ زیادہ دھو لینا یہ مستحب ہے۔ اگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں، جیسے ناخن سے لے کر یہاں تک ہاتھ دھونا یہ فرض ہے، ہمیں چاہیے مستحب کیا ہے، بہتر کیا ہے کہ ہم یہاں تک دھوئیں۔ جی ہاں ہم یہاں تک دھوئیں۔ پیچھے ایک حدیث پاک میں نے آپ کو بتائی تھی، جس کے بارے میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ آگے چل کے اس کا مطلب میں آپ کو بتاؤں گا۔ سفیدی، جو چاہتا ہے اپنی سفیدی کو بڑھا لے، اس کا مطلب یہی ہے کہ اگر کوئی ناخن سے لے کے کوہنیوں سمیت ہاتھوں کو دھوتا ہے تو یہاں تک اس کے ہاتھ چمکیں گے۔ اگر وہی شخص اپنے یہاں تک ہاتھوں کو دھوتا ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ چمک یہاں تک آئے گی۔ تو بتا رہے ہیں کہ بہتر، اچھا، مستحب یہ ہے کہ آپ تھوڑا سا آگے چلے جائیں، تو انشاءاللہ الکریم اس کے بھی فائدے ملیں گے۔ ساتھ ہی ساتھ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور بعض صحابہ رضی اللہ عنہم ہر نماز کے لیے تازہ وضو فرمایا کرتے تھے۔ جی ہاں تازہ وضو فرمایا کرتے تھے، جبکہ اکثر صحابہ کرام علیہم رضوان جب تک وضو نہ ٹوٹ جاتا اسی وضو سے 1 سے زیادہ نمازیں ادا فرماتے تھے۔ جی ہاں ایک وضو سے زیادہ نمازیں ادا کرنے کا عمل تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے۔ جی ہاں الحمدللہ آج بھی بہت سارے ایسے لوگ پائے جاتے ہیں۔ اس طرح اگرچہ ایک وضو سے بھی بہت سی نمازیں فرائض ہوں، نوافل ہوں، یہ سب پڑھ سکتے ہیں، درست ہے، مگر ہر نماز کے لیے جدا گانا یعنی الگ سے وضو کرنا زیادہ برکت و ثواب کا ذریعہ ہے۔ جی ہاں ہر نماز کے لیے اگر آپ تازہ وضو کرتے ہیں تو اس کی اپنی ایک برکتیں ہیں۔ اسی طرح بعض مفسرین کا قول ہے کہ ابتدائی اسلام میں ہر نماز کے لیے جدا گانا وضو فرض تھا۔ جی ہاں جیسے ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ ہم مغرب کی نماز میں جو وضو کیا ہے اس سے مغرب کی بھی نماز پڑھ سکتے ہیں اور عشاء کی بھی پڑھ سکتے ہیں، پر ابتدائی اسلام میں ہر نماز کے لیے علیحدہ وضو کرنا یہ فرض تھا، بعد میں منسوخ کیا گیا۔ اس کے علاوہ یاد رہے کہ جہاں دھونے کا حکم ہے، بہت اہم مسئلہ ہے، یہ ہمیں توجہ سننا ہوگا۔ بتا رہے ہیں کہ جہاں دھونے کا حکم ہے وہاں دھونا ہی ضروری ہے۔ جی ہاں اور وہاں مسح نہیں کر سکتے، جیسے پاؤں کا دھونا یہ وضو کے اندر
ضروری ہے. اب آپ ایسا نہیں کہ آپ اس کا مسح کریں گے, نہیں نہیں نہیں, اور جہاں ہمیں دھونا ہے وہاں ہم بالکل دھوئیں گے. اسی طرح ہاں اگر موزے پہنے ہوئے ہوں تو اس کی شرائط پائے جانے کی صورت میں آپ موزوں پر مسح کر سکتے ہیں. تو آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم نے بڑی ہی پیاری پیاری باتیں سنی ہیں. تیمم کس طرح سے کرنا ہے, وضو کے کیا فضائل ہیں, وضو کا شرعی حکم کیا ہے, تیمم کا شرعی حکم کیا ہے, وہ کون سی حالتیں ہیں, وہ کون سی صورتیں ہیں کہ جہاں پر ہم تیمم کر سکتے ہیں, اور اس طرح کی مختلف باتیں ہم نے آج کے اس ایپیسوڈ میں سنی ہیں. میں گزارش کروں گا کہ آپ ضرور ان تمام باتوں کو یاد بھی کریں گے, نوٹ بھی کریں گے اور دوسروں تک بھی پہنچائیں گے. ہمارا پیارا پیارا FGN چینل آپ دیکھتے رہیں, دکھاتے رہیں. انشاءاللہ الکریم جلد ملیں گے ایک نیو موضوع کے ساتھ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کا پیغام